بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا کی خراب صورتحال کے بعد سعودی شہریوں کو انڈونیشیا کے سفر سے روک دیا ہے۔ اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے انڈونیشیا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھ جانے پر وہاں موجود سعودی شہریوں کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ انڈونیشیا کا سفر کرنے والوں کو روک دیا۔ وزارت داخلہ نے انڈونیشیا میں موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاط کریں اور ان علاقوں سے دور رہیں جہاں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے اور جلد از جلد مملکت واپس آ جائے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو براہ راست یا بالواسطہ انڈونیشیا جانے پر اس وقت پابندی لگائی ہے جب بدھ کو وہاں کووڈ-19 سے 1383 اموات ریکارڈ کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مشہور مقدسہ میں میونسپلٹی نے سیکورٹی حکام کے تعاون مختلف چھاپہ مہم کے دوران غیر قانونی طریقے سے لائے جانے والے مذبوحہ جانور اور ان کا گوشت ضبط کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے مذکورہ ٹیموں کی مدد سے غیر قانونی طریقے سے لائے جانے والے ذبح شدہ سالم بکری ضبط کی ہے اور یہ سب بوریوں میں چھپا کر لے جا رہے تھے۔ دوسری جانب شرقیہ بلدیہ کی ٹیم نے جانور ذبح کرنے اور کھانے پکانے کا کام انجام دینے والے مختلف کیٹرنگز پر چھاپہ مارے اور آدھا ٹن گوشت ضبط کر لیا۔ بلدیہ کے افسران کا کہنا ہے کہ ضبط کیا گیا گوشت انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ 4 افراد کو حج مقامات تک پہنچانے والے سعودی کو قید و جرمانہ۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ایام حج کے دوران بغیر اجازت حج مقامات تک پہنچانا قانوناً جرم ہے۔ ایک سعودی شہری کو یہ سہولت فراہم کرنے پر قید و جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے وضاحت جاری کی کہ 4 افراد کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات تک نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو 15 روز قید اور 40,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ایام حج کے دوران پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پرمٹ کے بغیر جانے پر 10,000 ریال جرمانہ اور قید کی سزا مقرر ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے کہا ہے کہ ریاض کی 2 مساجد کو جنہیں کورونا کے باعث عارضی طور پر بند کیا گیا تھا اور سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ نمازیوں کے لیے بحال کر دیا گیا۔ اجل اور سبق ویب کے مطابق وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے کہا ہے کہ گزشتہ 165 دن کے دوران 1875 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد بحال کیا گیا ہے۔ ریاض کی 2 مساجد کو نمازیوں میں کورونا کے مریضوں کے سامنے آنے پر بند کیا گیا تھا۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ مسجد میں نماز کے لیے آتے وقت جانماز ہمراہ لائے، ماسک کی پابندی کرے اور مسجد میں داخلے اور نکلتے وقت ازدحام کی کیفیت نہ پیدا کرے اور سماجی فاصلہ قائم رکھیں۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعرات 22 جولائی کو مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانی درجے کی بارش بھی ہوگی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو نجران، جیزان، عسیر البحہ کے علاقوں اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں کے جنوبی حصوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ کئی علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چلے گی، جن میں ریاض، قصیم اور مکہ مکرمہ کے شمالی علاقے شامل ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ اور مینہ میں تیز گرد آلود ہوائیں چلے گی، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ ہواؤں کی فی گھنٹہ رفتار 42 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت حبر الباطن میں 49 سینٹی گریڈ ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السوداء میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔